بھارت سے آپ حضرات دعا ہی کے لیے یہاں پر شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے حدیث شریف تلاوت پڑھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بھی پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ کی ذات اور فرشتے اور کوئی اس وقت آباد نہیں، یہاں تک کہ آسمان اور زمین بھی نہیں، دوسری مخلوقات کو تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک خود فرشتوں کے مجمع کے سامنے تلاوت فرمایا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ۔ قرأ سورۃ یاسین و طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، آسمانوں اور زمین کے بھی پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی فرشتوں کے سامنے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ سننے والے فرشتے اور سنانے والے ذات اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں بشمول بیت اللہ بشمول انبیاء، یہ سب اللہ کے کلمے کن کے کہنے سے وجود میں آئے ہیں، لیکن اللہ کا کلام قرآن یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس کے لیے کن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ خود جیسے اللہ ایک نورانی ہستی ہے اسی نور سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے خود تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی، سننے والے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں فلما سمعت الملائکۃ، فرشتوں نے جب ان دونوں سورتوں کو سنا، سورہ یاسین کو اور سورہ طٰہٰ کو، تو ان سے رہا نہیں گیا، اس کے معانی کو اور اس کے مضامین کو اور اس کے مقصد کو جو فرشتوں نے سمجھا اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی اس کو سمجھا۔ فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ یحمل ھذا علیہا، واہ 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 واہ، کیسے اچھے لوگ ہوں گے، کیسی بابرکت ہوگی وہ امت جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، واہ 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 واہ، کیسے اچھے لوگ ہوں گے وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ یعنی فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآن کسی پر اترنے والی ہے، اس لیے کہ اس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہے اس کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، دوزخ کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ گویا اس کا تعلق کسی ایک امت کے ساتھ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات ازل سے طے ہے کہ یہ قرآن اترنے والی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، یہ ازل سے ہی طے ہے۔ تو گویا 1450 سال پہلے سے قرآن اترنا شروع ہوا ہے ہمارے نبی پر، اور آج تک ہم اس نبی کی امت میں ہیں، اور قیامت تک اب اسی امت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو گویا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی کا زمانہ شروع ہوا، ایک تو یہ زمانہ اور ایک آسمان اور زمین کے بھی 1000 سال پہلے، تو اس امت پر جو نبی کے دنیا میں آنے کے بعد سلسلہ شروع ہوا اس امت کا، جس کا نام امت محمدیہ ہے، امت مرحومہ ہے، اس امت پر گویا 1450 سال پہلے نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے فرشتوں کی طرف سے قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا اس امت پر خاص کر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ يَحْمِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا، واہ 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 واہ، کتنے اچھے ہیں وہ سینے، واہ واہ کتنا بہتر ہوگا ان لوگوں کا سینہ جن کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ واہ 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 کتنے اچھے ہوں گے وہ سینے جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، واہ 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 کیسی اچھی ہوگی وہ زبانیں، کیسی اچھی ہوگی وہ زبانیں جن زبانوں کے ذریعے سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔
جن زبانوں کے ذریعے سے یہ قرآن پڑھا جائے گا وہ زبانیں اس قدر اچھی ہوں گی. تو گویا اس امت کو اور اس امت کے حفاظ کو اور اس امت کے عام لوگوں کو جس کو تھوڑا سا بھی قرآن یاد ہے، اس لیے کہ اس امت پر نماز فرض ہے اور نماز کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. بغیر قرآن کے نماز نہیں ہوتی. تو گویا اس امت پر یوں کہہ لیجیے کہ دو طبقہ ہے. ایک طبقہ عام امت اور اس کو قرآن کا وہ حافظ نہیں مگر نفس قرآن کی کچھ نہ کچھ آیتیں اس کو یاد ہیں، چاہے سورہ فاتحہ، قل هو اللہ والعصر. اور ایک وہ ہے جو امت بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے. تو اس حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان سے قرآن سناتے ہیں اور وہ نبی کی امت بھی ہے، تو ان کو گویا فرشتوں کے طرف سے 3 مرتبہ مبارکبادی ملی ہے. ایک تو امت ہونے کی حیثیت سے، اور ایک ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس حیثیت سے، اور یہ کہ مسلسل وہ اپنی زبان سے قرآن پڑھے جا رہے ہیں اس حیثیت سے. ان کو گویا 3 حیثیت سے مبارکبادی ملی ہے. اور عام طبقہ ان کو 2 حیثیت سے قرآن کے 2 حیثیت سے مبارکبادی ملی ہے. ایک حیثیت اس لیے کہ اللہ کے نبی کی امت ہے، اور ایک اس حیثیت سے کہ نفس قرآن ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ یاد ہے. تو آج اس مسجد کے اندر جبکہ قرآن کریم پورے 30 پارے مکمل ہوئے تو اس کا حق ہے کہ اس بچے کو یا ان حفاظ کو جنہوں نے قرآن سنایا اور وہ حضرات جنہوں نے قرآن سنا، ان تمام حضرات کو فرشتوں کے اس عمل کو دہراتے ہوئے ہم دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے اور ان بچوں کے سنانے کو بھی قبول فرمائے. اس کے بعد دوسری بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا تو ہمارے ساتھ اللہ نے محبت کا برتاؤ کیا، غصے کا برتاؤ نہیں کیا. اسی وجہ سے یہ انسان جو کہ اس کی فطرت کے اندر معصیت داخل ہے، انسان کی فطرت میں گناہ داخل ہے، اور خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے. تو گویا گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، کمی بیشی انسان کی فطرت میں داخل ہے. اور قرآن نے اعلان کیا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے. تو جو آدمی کمزور ہوگا، فطرتاً کمزور ہوگا، تو گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے. تو آدمی تو فطرتاً کمزور ہے، تو جب کمزور ہے تو اس سے گناہ کا سرزد ہونا ہی ہے، گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہی ہے. تو ایک طرف انسان سے گناہ سرزد ہونا ضروری ہے، ہوتا ہی ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا محبت ہے. ادھر گناہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی جنت میں نہ جائے گناہ ہوتے ہوئے، اس لیے کہ گناہ ہوتے ہوئے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اور ادھر اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ میرے بندے جہنم میں نہ جائیں. تو پھر آدمی کے لیے جنت کا راستہ کیسے ہموار ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ ایک طرف ہر آدمی گنہگار ہے اور دوسری بات گناہ ہوتے ہوئے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں. اللہ قرآن میں فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی اللہ بڑے ہو جائیں گے، ایسا نہیں. تو جب یہ بات ہے تو پھر جنت میں جانے والے ہم کیسے بنے؟ تو اللہ پاک نے ایک نظام چلایا. کیا نظام؟ کہ یہ میرے بندے جو کمزور ہیں اور نفس اور شیطان کی مضبوط قوت کی اس میں پھنس کر اگر یہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو یہ میرے بندے جب تک اپنی زندگی میں توبہ کو لازم پکڑ کر رکھیں گے اور اپنی زندگی میں ندامت اور شرمندگی کو لازم پکڑ لیں گے تو پھر میں بھی ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، میں بھی ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا.
اور پھر ان کے گناہوں کو معاف کر کے میں انہیں جنت میں داخل کرنے کے بہانے سے راستہ تلاش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو خصوصاً اہل ایمان کو ایمان کی حالت میں پیدا کر کے ان کو جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کیا، تو ان کے لیے توبہ کا راستہ رکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اللہ نے چلایا کہ جب کوئی انسان کو گناہ کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، تو فرشتے جب اس گناہ کو لکھنا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آدھا دن تک وہ فرشتہ جو نیکی لکھتا ہے اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ ابھی اس کے گناہ کو مت لکھو، اللہ ابھی اس کے گناہ کو مت لکھو۔ آدھا دن تک انتظار کرایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب یہ آدمی گناہ کیا ہے تو جوش میں اور جذبے میں اور شیطان کے دباؤ میں آ کر گناہ کر لیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو شرمندگی آ جائے، گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جائے کہ میں گناہ کر کے اپنے رب سے دور ہو چکا ہوں، اور یہ احساس اس کے اندر شرمندگی پیدا کر دے، اور یہ شرمندگی اس کو توبہ پر ابھار دے اور اندر وہ نادم ہو جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، اندر بھی اگر کوئی آدمی نادم اور شرمندہ ہو گیا تو یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی توبہ ہے۔ تو وہ فرشتہ جو نیکی لکھتا ہے ان سے کہتا ہے کہ ابھی تم اس کے گناہ کو مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا دن تک توبہ کرے۔ اتنا انتظار ہوتا بخلاف نیکی کے، بخلاف نیکی کے۔ ابھی اگر آپ کہیے میرے ساتھ سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ کہا فوراً فرشتے نوٹ کر لیں، یہاں کوئی انتظار نہیں۔ لیکن اگر آپ کو گناہ کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ٹھہر یار ابھی 1 گھنٹہ کی مجلس چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجلس کے آخر تک یہ توبہ کر لے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجلس کے آخر تک توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہانہ چلاتے ہیں اپنے بندوں کو بخشوانے کے لیے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اکھڑ قسم کا ہو اور اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور توبہ ہی نہ کرنا چاہتا ہو، تو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ اللہ کو بندوں سے بے انتہا محبت ہے۔ گناہ ایک قسم کی گندگی ہے اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہ کی گندگی میں پڑے رہیں۔ جیسے ماں ہے، اگر بچے کو پاخانہ میں ڈال دیا جائے یا بچے کے اوپر پاخانہ لگ جائے تو کوئی بھی پیاری ماں بچے کو پاخانہ میں لٹڑا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ تو غور کیجئے، حدیث شریف میں آیا ہے صراحتاً یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصے میں سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، صرف ایک حصہ، 99 حصہ محفوظ رکھا ہے اپنے پاس۔ اس ایک حصے کا سلسلہ اسی وقت سے چل رہا ہے، اور اسی ایک حصے کا حصہ ہوتے ہوتے انسانوں کی ماؤں کو، جانوروں کی ماؤں کو اور تمام دنیا کی مخلوقات کو اسی ایک حصے سے حصہ مل رہا ہے۔ اسی ایک حصے کا حصہ ماں کو ملا ہے۔ تو غور فرمائیے کہ وہ ماں اپنے بچے کو پاخانے میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو 99 رحمت کے حصے موجود ہیں، اور گناہ یہ پاخانہ سے کم گندگی نہیں ہے۔ تو جب ماں بچوں کو پاخانہ کی گندگی میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ اپنے بندوں کو گناہوں کے درد میں دب دے نہیں سکتی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میرے بندے گناہ کے دربار سے نکل کر اس طرح متوجہ ہو جائیں۔ چنانچہ ابھی بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کو معاف کرنے کے لیے نظام چلایا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو تعجب ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بندے جب دنیا میں چلتے پھرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ یہ میرے بندے کیسے نامعقول ہیں، گناہ کر چکے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ جنت میں جائیں مگر اپنے عمل سے جنت میں جانے کے قابل نہیں بن رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دریا کے مچھلیوں سے کہتے ہیں کہ اے دریا کے مچھلیوں، تم دنیا میں چلنے والے گنہگار مومن بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو میرے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونٹیوں سے کہتے ہیں کہ اے بلوں میں رہنے والی چونٹیوں، یہ مخلوق انسان جو نافرمان بنتا چلا جا رہا ہے اور گناہ کر کے توبہ بھی
نہیں کرتا اور میں نہیں چاہتا کہ میں ایک ایمان والے بندوں کو جہنم میں داخل کروں، تو تم ایک مومن گنہگار بندوں کے لیے جھوٹیوں سے اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کے لیے مغفرت کی مجھ سے درخواست کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ یہ تو قرآن کی آیت ہے 24 پارہ کے اندر، سورہ حامیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ اکبر، یہ آیت تو کمال کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کے ذمے اللہ نے یہ ڈالا کہ یستغفرون للذین آمنوا، اے میرے نورانی فرشتوں، میرے وہ بندے جو گنہگار ہیں اور ایمان والے ہیں، ان فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کہ تم ان گنہگار بندوں کے لیے مجھ سے معافی طلب کرتے ہو۔ ذرا سوچیے تو صحیح، گناہ کریں ہم، ناجائز کھائیں ہم، جھوٹ بولیں ہم، نمازیں چھوڑیں ہم، غیبتیں کریں ہم، حسد کریں ہم اور کبر کریں ہم، نمازیں چھوڑیں ہم، اور معافی مانگ رہا ہے ہمارے لیے چونٹیاں، معافی مانگ رہی ہے ہمارے لیے مچھلی، معافی مانگ رہے ہمارے لیے فرشتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ دریا کے اوپر ندی کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو سامنے سے جا رہا ہے۔ میں سمجھا کہ یہ بچھو ادھر جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بچھو ندی کے اوپر اندر جانے لگا، تو میں سمجھا کہ بچھو تو پانی میں تیرنا نہیں آتا، اس کو یہ تو ڈوب جائے گا۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ہی یہ بچھو پانی میں اور ندی میں اترا تو وہاں پر ایک کچھوا اس کے انتظار میں تھا۔ وہ کچھوا فوراً اس کے سامنے آیا اور وہ بچھو اس کچھوا کے اوپر بیٹھ گئی۔ میں سوچا کہ یہ قصہ کیا ہے، تو یہ بچھو اس کچھوے پر بیٹھ کر آگے جانے لگا ندی میں۔ ذوالنون مصری فرماتے کہ میرے پاس وقت تھا، میں نے سوچا کہ دیکھیں قصہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلتا رہا، ایک دوسرے کنارے میں جا کر ندی میں نے دیکھا کہ جلدی سے وہ کچھوا اس بچھو کو آگے جو پانی جہاں ختم ہو رہا ہے اوپر اتارا اور وہ وہیں پر رک گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ بچھو آگے کہاں جائے گا۔ پھر میں اس کے پیچھے گیا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جب میں گیا تو دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے۔ تو میں دیکھا کہ اچھا قصہ کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ، کوبرا سانپ اس آدمی کو ڈسنے کے لیے، جو لیٹا ہوا ہے، ڈسنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہے جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ بچھو جو کچھوے پر چڑھ کر یہاں پر آیا ہے، یہ تیزی سے گیا اور جا کر اس زہریلا سانپ کے اوپر چڑھ گیا اور چڑھ کر اس میں جو زہر کا مادہ ہوتا ہے جس جگہ، اس کو ڈس کر اس کے زہر کو اس نے ختم کر دیا، کیونکہ یہ سانپ جا رہا تھا اس آدمی کو ڈسنے کے لیے، اور یہ ڈس کے اس کے سانپ کے زہر کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ذوالنون مصری کہتے کہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ بچھو واپس پھر آنے لگا، وہ جو کچھوا اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا اسی کچھوے میں آ کر پھر وہ بیٹھا، اور بیٹھ کر کچھوا پھر ندی میں سوار ہوا، اور ندی میں سوار ہو کے جہاں سے یہ چلا تھا بچھو وہاں لا کر اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ کیا تیرا معاملہ ہے عجیب اور غریب کہ تو اپنے اس بندے کو جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اس بندے کو وہ زہریلا سانپ ڈسنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس زہریلے سانپ کے ڈسنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچھی کو کچھوے پر سوار کر کے روانہ کیا، اس آدمی کو بچانے کے لیے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ درخت کے نیچے سونے والا آدمی جس کو سانپ کے ڈسنے سے بچایا گیا ہے اللہ کے حکم سے، یہ کوئی بہت بڑا ولی ہوگا، یہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہوگا کہ جس کو بچانے کے اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اس کو دیکھنے کے لیے، اللہ اکبر، آپ کو تعجب ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ جو میں اس کے قریب گیا اور میں اس کے کان کے پاس کیا
اور میں نے اپنے منہ کو اس کے منہ کے سامنے کیا تو میری تعجب کی انتہا نہ رہی. میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے تو شراب کی بدبو آ رہی ہے. اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا تیرا ماجرا ہے؟ ایک گنہگار آدمی گناہ کبیرہ کر کے لیٹا ہوا ہے اور شراب پی کر لیٹا ہوا ہے اور منہ سے بو آ رہی ہے شراب کی. اے اللہ تو اپنے اس گنہگار بندے کو بھی بچانے کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا. کچھوے پر بچھو کو سوار کرایا اور بچھو نے سانپ کو ڈسا تاکہ اس بندے کو بچا لیا جائے. کیا نظام ہے، کیا ماجرا ہے تیرا اے اللہ. چنانچہ اس بندے کو اٹھایا اور ہوش میں آیا اور آ کر اس کو سنایا کہ اے بندے تو گناہ کبیرہ کر کے لیٹا ہوا تھا لیکن تجھے پتا نہیں تیرے بچانے کے پیچھے اللہ نے یہ نظام چلایا. اس کو جب ہوش آیا تو اس نے فوراً حضرت ذوالنون مصری کے سامنے ایک توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں تو گناہ کبیرہ کر کے یہاں لیٹا ہوا تھا لیکن میں تو لیٹا ہوا تھا اور اے اللہ تو بیداری میں میری حفاظت کر رہا تھا. میں گناہ کر کے سو رہا تھا اور بیداری میں تو میری حفاظت کر رہا تھا. حفاظت تو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اپنے بندوں کے ساتھ محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اس طریقے سے محبت کر کے گناہوں سے معافی کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بہانے ہیں اور یہ جو محبتیں ہیں اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ، دنیا میں ہر انسان جو کسی سے محبت کرتا ہے اس میں محبت کرنے والے کی غرض ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ شامل ہے. ہمارا فائدہ شامل ہے. چنانچہ دنیا میں دو محبتیں ایسی ہیں، ایک محبت اللہ کی اور ایک محبت اللہ کے رسول کی بندوں کے ساتھ. اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کی محبت اپنی امت کے ساتھ. سنیے گا دھیان سے، اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ اور اللہ کی نبی کی محبت اپنی امت کے ساتھ. دنیا میں یہ دو محبتیں ایسی ہیں کہ محبت کرنے والے کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے. جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا غرض اس کے اندر شامل ہے. اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں. ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. علماء نے فرمایا کہ یہ تو اس امت محمدیہ کا کمال ہے کہ اس کے اوپر دیکھو تو ایک کریم، اس کے نیچے دیکھو تو ایک کریم. اوپر دیکھو تو کریم اللہ، نیچے دیکھو تو کریم نبی. یہ امت دو کریموں کے بیچ میں ہے، ایک کریم اللہ ہے، دوسرا کریم نبی ہے. غور کیجیے اس امت کے بارے میں، جس کے اوپر بھی کریم جس کے نیچے بھی کریم. یہ امت کہاں سے جہنم میں جا سکتی ہے؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچانے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کیے ہیں، الگ الگ طریقے اپنائے ہیں اور الگ الگ بہانے بتلائے ہیں جن بہانے کے ذریعے سے اس امت کو معاف کیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے بندہ گناہ کرتے رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے. آیا رمضان کا مہینہ، آیا رمضان کا مہینہ اور پڑھا اس میں قرآن. آیا رمضان کا مہینہ اور پڑھا اس میں قرآن. صراحتاً حدیث کے اندر ہے کہ یہ رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے یشفعان، سفارش کریں گے، درخواست کریں گے اللہ سے. اے اللہ حافظ کو میں سونے سے روکا تھا، تراویح پڑھنے والوں کو سونے سے روکا تھا. یہ لوگ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی تو پڑھتے ہی ہیں، تراویح کی الگ سے 20 رکعت پڑھ رہے ہیں اور 40 سجدے اس پر اشتراک کر رہے ہیں. اے میرے اللہ ان کو میں الگ سے 1 گھنٹہ سونے سے روک رہا ہوں. یہ قرآن کے سننے کی وجہ سے لوگ نہیں سو رہے ہیں، یہ روزے کی وجہ سے نہیں سو رہے ہیں. ہماری سفارش ہے آپ کے ذمے کہ اے اللہ آپ ہماری سفارش قبول کیجئے اور تراویح پڑھنے والوں کی قرآن کی وجہ سے اور تراویح سننے والوں کو قرآن سننے کی وجہ سے آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے، قرآن کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے. آپ غور کیجئے، قرآن کی سفارش کو قبول کرنا، روزے کی سفارش کو قبول کرنا ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ کا بندوں کے ساتھ مغفرت کا بہانہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مغفرت کا بہانہ ہی تو ہے، مغفرت کا بہانہ ہی تو ہے. اور آگے چلیے، اگر یہ تمام چیزوں کا سلسلہ چلتا رہا
اور آدمی دل سے توبہ کرتا رہا اور یہ تمام چیزیں جمع ہو گئی تو یہ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بے عزتی کا سلسلہ شروع نہیں کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی فارمولہ نہیں لگایا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے بازار میں تو برسر عام شراب پیا ہے، یا بازار میں آپ نے برسر عام بدکاری کی ہے، یا بازار میں 10 آدمی کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا ہے اور 10 آدمی کے سامنے آپ کا گناہ ظاہر ہوا، غور کیجئے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہاں میں تمہاری توبہ قبول کروں گا لیکن 10 آدمی کے سامنے تم کو توبہ کرنا پڑے گا، میں تمہاری زنا کا گناہ معاف کروں گا لیکن 10 آدمی کے سامنے تمہیں کہنا پڑے گا کہ میں نے زنا کیا تھا، آپ بتائیے کہ آپ کی توبہ سے زیادہ وہ آپ کی شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے کیا نظام چلا کہ نہیں میں اپنے بندوں کو ایسا ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اگر انہوں نے برسر عام گناہ کیا ہے، اگر انہوں نے ایک مجمع میں گناہ کیا ہے اور انہوں نے 10 آدمی کے سامنے بیٹھ کر گانا دیکھا ہے، فلم دیکھا ہے، لیکن اگر ان کو احساس ہو گیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اکیلے توبہ کر لے تو میں ان کی توبہ قبول کروں۔ ذرا غور کیجیے اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ کس قدر اعزاز کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، آپ حضرات کے توجہ کی مرکز سے باتیں آ رہی ہیں، آپ ذرا غور کیجئے قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، لیکن شیطان کے بہکانے سے ان سے وہ جنت کا درخت پھل انہوں نے کھا لیا۔ قرآن شریف میں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا مطلب یعنی جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا، بس سرسری انہوں نے جنت کا پھل کھا لیا، ان کے ذہن میں بھی ایسا تھا بھی نہیں کہ ایسا کچھ ہوگا، بس جو ہی جنت کا پھل انہوں نے کھایا سب سے پہلا نظام یہ بنا کہ جنت کا جو ان کے اوپر لباس تھا وہ لباس اتار دیا گیا، لباس اتار لیا گیا، گویا کہ بدن سارا ننگا ہو گیا۔ اب یہ دونوں حضرات جنت کے پتے توڑ کر سطح ڈھانپنے لگے، تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ایک طرف تو یہ بات ہو گئی کپڑے اتار لیے گئے، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تم دونوں کا دونوں دنیا میں چلے جاؤ، تو 2 نقصان ہوا، ایک نقصان جنت کے لباس اتار دیے گئے، دوسرا نقصان دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تیسری بات ذرا غور کریے کہ قرآن میں اس واقعہ کا ذکر آ گیا، قرآن میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آ گیا۔ اب اس واقعے کے ذکر آنے سے قیامت تک ہمیں اور آپ کو یہ قصہ پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ غور کیجئے ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں، اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے اور اس گناہ کے کرتے ہی اگر یہ نظام چلتا کہ آپ گناہ کرتے اور فوراً آپ کے کپڑے اتار جاتے، یا یوں کہیے کہ آپ گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ 10 آدمی کے سامنے آپ کا ذکر لگا دیتے کہ فلاں نے گناہ کیا ہے، فلاں نے گناہ کیا ہے، فلاں نے گناہ کیا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا کہ کشن گنج کے فلاں گاؤں کے آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے بتائیے دنیا میں ہم آپ کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ بندہ گناہ کرتا ہے کھلے عام، اور اگر آدمی تنہائی میں اکیلے بھی معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کی جو یہ مجلس ہے یہ کوئی جلسے کی مجلس نہیں ہے، یہ مغفرت کی مجلس ہے، یہ گناہوں سے معافی کی مجلس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کشف الخفا ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب کہیں پر قرآن پورا ہوتا ہے تو وہاں اس دن دعا قبول ہوتی ہے۔ فَلَهُ دُعَاءٌ مُسْتَجَابٌ، حدیث کے لفظ ہے کہ صرف دعائیں ہوتی نہیں، مستجاب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ابھی ہم جس مجلس میں بیٹھے اس مجلس میں دعا قبول ہوگی، تو دعا قبول ہونے کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنے کا ماحول بنائے اور اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے۔ آج کی مجلس گویا قرآن کی برکت سے یہ مجلس مغفرت ہے، یہ مجلس توبہ ہے، اور یہ سمجھے کہ رمضان کی راتیں چل رہی ہے۔ رمضان کی راتیں سونے کے لیے نہیں ہوتی، رمضان کی راتیں رونے کے لیے ہوتی ہیں، رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہوتی ہیں، رمضان کی راتیں معافی مانگنے کے لیے ہوتی ہیں، رمضان کی راتیں ان آنکھوں سے آنسو بہانے کے لیے دی گئی ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، سبحان اللہ کیا عجیب حدیث ہے، آپ بھی سنیں گے تو عجیب سا لگے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو مختلف لوگوں کی سفارش کر کے نکلوا لیں گے۔ اب وہاں پر بہت سے لوگ نہیں بچیں گے، اللہ اکبر، ایک آدمی رہ جائے گا، وہ جل رہا ہوگا کوئلے کی طرح،
تو حدیث میں ہے کہ اب وہ دیکھے گا کہ ہمیں تو اب کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے اور کوئی ہماری بخشش کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا وہ آدمی؟ ہائے ہائے، فرماتے اس آدمی کی آنکھ جو ہے یہ آنکھ اس آدمی کی اللہ کے سامنے اس کے بارے میں سفارش کرے گی۔ اب سوال یہ کہ آنکھ کیسے سفارش کرے گی؟ حدیث میں یہ آیا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا جیسے یہ مجمع ہے، تو اس مجمع میں ابھی رونے دھونے کی مجلس ہو سکتی ہے، ابھی دعا ہوگی، اب دعا میں لوگ روتے ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کونے میں کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو کہ جس کو رونے میں ہچکیاں نہیں آ رہی ہے، سب رو رہے ہیں، اس کو آنسو آ نہیں رہا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، نہیں آ رہا ہے، لیکن سب لوگوں کے رونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو آنسو آیا تھا۔ کتنا آنسو کہ اس کا اندر کا حصہ صرف پر ہوا تھا اور یہ آنسو نیچے بہا نہیں ہے، اندر وہ آنکھ اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ، یہ بھی فلاں وقت رویا تھا، بس اتنا آنسو نکلا تھا کہ میں اندر سے تر ہوئی تھی اور پورا بدن اس کا کہیں بھی تر نہیں ہوا تھا۔ اے میرے اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ وہ جو تھوڑا سا آنسو نکلا تھا اس کا، یہ اسی لیے تو نکلا کہ وہ تجھ سے ڈرا تھا، وہ اتنا جو نکلا ہے وہ تو اسی لیے نکلا تھا کہ وہ تجھ سے ڈرا تھا، وہ اسی لیے تو نکلا تھا کہ وہ تیرا ڈر اس کے اندر تھا۔ تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اب اس کو جہنم سے نکالنے کے لیے کوئی نہیں رہا، میں اس کی آنکھ ہوں، میں سفارش کرتی ہوں کہ آپ میری سفارش کو اس کے بارے میں قبول کر لیجئے۔ چنانچہ اس آنکھ کی اس سفارش کو اس آنکھ والے کے حق میں قبول کر کے اللہ فرشتے سے کہیں گے اس کو بھی جہنم سے نکالو، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ چنانچہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، کس چیز کی سفارش کی برکت سے؟ اس آنکھ کی برکت سے جو آنکھیں اس کی روئی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں آپ اور ہم قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، یہ نیت کر کے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے، لیکن دعا سے پہلے ہر آدمی اپنے معاملے کو اللہ سے ٹھیک کرے۔ دیکھیے ایک بات ہے نا، دنیا میں بھی جب کسی سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو آگے اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے ان کا معاملہ اچھا چلے، تو آگے معاملہ چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دونوں صلح کرتے ہیں آپس میں، صلح کرنے کے بعد پھر معاملہ آگے چلاتے ہیں، یہی نہ کرتے ہیں؟ دنیا کا یہ نظام ہے تو آخرت کا بھی یہی نظام ہے۔ غور کیجئے، ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نظام اللہ سے بگڑ جاتا ہے، یعنی گویا کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو توڑ چکے ہیں، اب ہم کو اللہ سے جوڑنا ہے، تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ بہانے سے جوڑتا ہے۔ تو آج اگر ہم نے دل سے توبہ کر لیا اور توبہ کر کے اپنے اندر ندامت پیدا کر لی، تو اس ندامت کی برکت سے اللہ کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی۔ اب جب صلح ہو جائے گی تو صلح ہونے کے بعد بات آگے بنے گی، پھر ہم جو اللہ سے درخواست کریں گے وہ درخواست قبول ہوگی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے بہانے سے معاف کرتا ہے، تھوڑا سا کوئی اچھا بہانہ۔ ایک بات یاد آئی، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ سنایا آپ کو، اگر شیخ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا سر سید کا، تو اس زمانے کے بزرگ شاہ فضل گنج مراد آبادی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں ان کو پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا قبر میں، آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اللہ اکبر، عجیب۔ حضرت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ فرمایا کس عمل سے؟ سر سید سے پوچھا گیا کس عمل سے بخشش فرما دی؟ فرمایا کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنایا تھا اور میں نیت یہ کیا تھا کہ یا اللہ، یہاں سے پڑھ کر جو نکلیں گے ان کو حلال روزی کا نظام ہو جائے، حلال روزی کا انتظام ہو جائے، تو میں نے تیرے بندوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے اس کو قائم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو قبول کر کے میری بخشش فرما دی، میرے اس عمل کو قبول کر کے میری بخشش فرما دی، جو کہ میں نے اللہ کے بندوں کو حلال کمانے کے لیے اس کو قائم کیا۔ میری بات سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ تو آپ حضرات بھی یہ سمجھیے کہ آج کی رات یہ بہانے سے اللہ کی طرف سے معافی مانگنے کا اور اللہ کی طرف سے بخشوانے کا ہے، تو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات پہلے اپنے معاملے کو اللہ سے طے کر لیجیے، ڈیل کر لیجیے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کھل کر معافی مانگیے، آپ اپنے آپ کا معاملہ خود اللہ سے حل کیجیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ یاد کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا، رک گئی بارش،
ساری امت پریشان. غور کیجئے, موسیٰ علیہ السلام نبی موجود ہے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے. وہی آئی کہ سب لوگوں کو لے کر جنگل میں چلے جاؤ. سب کو لے کر جنگل میں گئے اور وہاں جا کر دعا کا سلسلہ شروع ہوا. دعا ہو رہی ہے لیکن بارش کا نام نہیں. لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ہے اللہ تیرے یہ بندے پریشان ہیں, میں تو تیرا نبی ہوں, یہ لوگ تو مر جائیں گے, جانور پریشان ہیں, آپ بارش برسا دیجئے, پریشان ہیں یہ لوگ. ایک وہی آئی, اے موسیٰ میں کیسے بارش برساؤں گا؟ یہ سارا مجمع جس کو لے کر تم جنگل میں آئے ہو, اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار آدمی ہے کہ جس کی گناہوں نے آسمان سے بارش کو روک رکھا ہے. یہ بندہ جب تک اس مجمع سے نہیں نکلے گا میں اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا. اب آپ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اب حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے بھائیو سنو, اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے, اس مجمع میں فلاں قسم کا ایک گنہگار آدمی ہے, وہ آدمی جب تک رہے گا بارش نہیں ہوگی, اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ. اگر تم نہیں نکلے تو سارا مجمع پریشان ہے, جانور بھی پریشان ہیں, تم یہاں سے نکل جاؤ. اب آپ غور کیجئے, وہ آدمی سوچا ہے جو آخر گنہگار تھا, اس نے سوچا کہ یا اللہ یہ سارا نظام تو میری وجہ سے ہے, میری وجہ سے بارش رکی ہے. اب وہ کشمکش میں پڑ گیا. اب سوچتا ہے اگر مجمع سے نکلتا ہوں تو بے عزتی بھی ہوگی اور پردہ کھل جائے گا اور لوگوں کے سامنے میری عزت ختم ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ لوگ قتل بھی کر دیں کہ تیری وجہ سے ہم پریشان تھے, اور اگر اندر بیٹھا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی, کیا کروں؟ پریشان ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی. اب اسی مجمع میں اندر وہ اپنے رب سے معاملہ دل کرنا شروع کر دیا اور اپنے رب سے کہا, میرے رب حقیقتاً تو نے آج تک میرے گناہوں کو پردہ ڈال کے رکھا اور آج میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی ہے. میں جانتا ہوں کہ اگر اب میں یہاں سے نکلوں گا تو نے تو اتنے دن سے مجھے چھپا رکھا ہے, میری بے عزتی ہو جائے گی, اور اگر میں یہاں رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی. میرے اللہ جب تو نے آج تک مجھے چھپا رکھا ہے تو میں آج اندر سے تجھ سے توبہ کر لیتا ہوں, تو میری توبہ قبول کر لے اور میں اب دوبارہ ان گناہوں میں نہیں جاؤں گا, اور میری توبہ قبول کر لے, مجھے ذلیل مت کر, مجھے رسوا مت کر, اور مجھے معاف کر دے اور اس امت پر اور ان لوگوں پر بارش برسا دے. فرماتے ہیں وہ آدمی اپنے ہی اندر سے ایسا مضبوط دل کیا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کہ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو گیا. ابھی ٹھیک ہونا تھا کہ رحمت کی بارش آئی اور پوری امت کو سیراب. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مجمع میں ایک گنہگار آدمی ہے, کوئی نکلا بھی نہیں, تو بارش کیسے ہو گئی؟ کوئی تو نکلا تو ہے نہیں. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ جس آدمی کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے. عجیب, کیا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ہاں بات یہی ہے, اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دشمنی مول لی تھی, مجھ سے کٹ چکا تھا, لیکن توبہ کر کے اس نے مجھ سے صلح کر لیا ہے اور مجھ سے دوستی کر لی ہے, تو اس کی توبہ کی برکت سے میں نے آسمان سے بارش برسائی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, اے اللہ آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ کے اس دوست کو ذرا دکھا دیجئے, ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون دوست ہے جس کی برکت سے بارش ہو گئی ہے, تاکہ ہم اس کی عزت کریں. اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. فرمایا, اے موسیٰ جس آدمی کو گناہ کے زمانے میں نے رسوا نہیں کیا وہ تو اب میرا دوست بن چکا ہے, میں کیسے اسے رسوا کر سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ اس لیے میرے دوستو یہ وقت ہے, اگر ہمیں ابھی دعا کرنی ہے, ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی آدمی اس طرح کے گنہگار ہوں اور ہم خود بھی گنہگار ہیں. ابھی میں نے بھی بتایا آپ کو, خیر کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے. قرآن کی برکت سے دعائیں قبول ہوگی, لیکن اگر ہمارا معاملہ اللہ سے کٹا ہوا ہے, بگڑا ہوا ہے, تو میرے کہنے سے پہلے آپ سب حضرات اپنا معاملہ اللہ سے پکا کر لیجیے, طے کر لیجیے آج کی اس رات میں کہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو,
اور ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کے بعد دعا کی طرف چلیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے آج کے دن جبریل اگر یہ شب قدر ہو تو اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں. 1 جھنڈا کعبہ کے اوپر گاڑتے ہیں, 1 جھنڈا مسجد نبوی میں گاڑتے ہیں, 1 جھنڈا بیت المقدس میں گاڑتے ہیں, 1 جھنڈا آسمان اور زمین کے بیچ میں گاڑتے ہیں. اور فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے, وہ لوگ جو بیدار ہیں, جیسے ابھی ہم سب بیدار ہیں, تو کچھ فرشتے جو بیدار لوگ ہوتے ہیں ان بیدار والوں کے پاس آ کر سلام مصافحہ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو نماز میں رہتے ہیں یا وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں تو ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو آج کی رات میں نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان پر سلام بھیجتے ہیں, اللہ ان پر خود سلام بھیجتے ہیں. تو اگر یہ شب برات ہو اور شب قدری ہو تو ممکن ہے کہ فرشتے یہاں موجود ہیں اور کوئی کسی پر اللہ کی طرف سلامتی آ رہی ہے, کسی پر حضرت جبرائیل کی طرف سلامتی آ رہی ہے اور کسی پر عام فرشتوں کی طرف سلامتی آ رہی ہے. کوئی بعید نہیں کہ یہ منظر ہو. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, ہم اور آپ توبہ کریں گے اور توبہ کر کے ہم دعائیں کریں گے, دعا کر کے اپنے معاملے کو ہم اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سب نماز کی طرف بیٹھ جائیں. جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے ایسا انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھیں.